السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. صدق الله مولانا العظيم. محترم حاضرین، آج پوری دنیا میں انسان کو سکون کی زندگی کی تلاش ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اطمینان کی اور سکون کی زندگی نصیب ہو. دولت مند اپنی دولت میں سکون تلاش کر رہا ہے اور اسے اس میں وہ نہیں مل رہا ہے. اولاد والا اولاد میں سکون تلاش کر رہا ہے، اسے اس کی اولاد میں سکون نصیب نہیں ہے. جس کے پاس اولاد بھی ہے، دولت بھی ہے، دونوں دولتیں اس کے پاس موجود ہیں، پھر بھی اسے بھی سکون اور اطمینان نہیں. اسے ضرورت ہے تو جاہ کی، مرتبے کی، کرسی کی، کسی جگہ کے صدر بننے یا سیکریٹری بننے، عہدوں کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ لوگ مجھے عہدے نہیں دے رہے. تو ہر کوئی شخص سکون و اطمینان کی تلاش میں ہے، اور مولائے روم نے لکھا ہے اپنی مثنوی میں کہ سکون نہ مال و دولت میں ہے، نہ اولاد میں ہے، نہ جاہ اور مرتبے اور کرسیوں میں ہے. اگر سکون اور اطمینان ہے تو اللہ کے کلام پاک میں ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں ہے اور ان کی اتباع میں. قرآن مجید نے 3 آیتیں ایسی نازل فرمائی ہیں، قرآن مجید میں 3 آیتیں ایسی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ سکون کس میں ہے. آپ کو ضرورت ہے نہیں سکون و اطمینان کی. کسی کو اگر ضرورت نہیں ہے تو وہ بول سکتا ہے کہ کس کو ضرورت نہیں ہے. ہر انسان کو سکون کی زندگی چاہیے. قرآن مجید میں ایک آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہاری پسلی کی ہڈی سے تمہاری بیوی بنائی. کیوں بنایا؟ تمہاری شادی ہوتی ہے اور تمہیں بیوی ملتی ہے تو بیوی لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو. معلوم ہوا کہ بیوی میں سکون ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے لیے گھر عطا فرمائے تاکہ تم گھروں میں سکون حاصل کرو. گھر کو عربی میں مسکن کہتے ہیں، اور مسکن اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ سکون کی جگہ ہوتی ہے. پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ بیوی میں سکون ہے، اور دوسری آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ گھر کے اندر سکون ہے. آدمی گھر کے اندر رہے تو اسے سکون نصیب ہوتا ہے. تیسری آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. وہی اللہ ہے جس نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم رات میں سو کے سکون حاصل کرو.
والنہار مبصرا، اور دن بنایا تمہارے لیے تاکہ تم چاروں طرف دیکھو اور کوشش اور محنت کر کے اپنی حلال روزی اور روٹی حاصل کرو۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دن بنایا۔ یہ تین آیتوں کے جو معنی سے خلاصہ جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین چیزوں میں سکون و اطمینان رکھا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے رات بنائی، رات میں آرام سے سو، سکون حاصل کرو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے گھر بنائے، گھروں میں رہ کے آرام سے سو گے تو سکون ملے گا۔ ظاہر ہے کہ آدمی انسان جنگلوں میں نہیں رہ سکتا، درختوں کے نیچے ہمیشہ زندگی گزار نہیں سکتا۔ اور سب سے بڑی اللہ نے قدرت کی نشانی یہ بتا دی کہ تم بغیر بیوی کے سکون بھی حاصل نہیں کر سکتے، تمہاری بیویوں میں ہم نے سکون رکھا ہے۔ یہ تین دولتیں، یہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے سکون کو رکھ دیا ہے۔ اب مسلمان یہ سوچے کہ ان تین چیزوں میں جو اللہ پاک نے سکون رکھا ہے اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ قرآن مجید کی کسی آیت پر اگر آپ عمل کرنا چاہیں اور طریقہ معلوم کرنا ہے تو سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ میں بتاؤں، آپ بتائیں، کوئی بتا سکتا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ رات میں سکون ہے تو کیسے حاصل کریں، گھر میں سکون ہے تو کیسے ملے، بیوی میں سکون ہے تو کس طرح سے میاں بیوی کو آپس میں ایک دوسرے کو سکون حاصل ہو۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رات میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو دیکھیں اور آپ کے طرز زندگی کو دیکھیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں تھا۔ ہر جملے کو غور سے سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز سے پہلے سونا پسند نہیں تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد زیادہ دیر تک سوئے بغیر رہنا بھی پسند نہیں تھا۔ یعنی یہ جو لوگ آج کل بہت دیر سے، ہماری نوجوان نسل دیر تک گھر کے باہر رہتے ہیں، 12 بجے 1 بجے تک گپیں اڑاتے رہتے ہیں اور گھروں سے دور اپنی نیند قربان کیے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں ہوائیاں اڑاتے رہتے ہیں۔ دیر تک جاگنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تو مسکراتے ہوئے تشریف لاتے اور آپ ہاتھ منہ دھوتے یا وضو کرتے اور منہ میں مسواک کرتے۔ ہمیشہ عادت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، منہ میں بو سڑی بانس ہو، بیڑی کی، سگریٹ کی، باہر کھا کے پان کھا کے آیا یا فٹ پاتھ کی کوئی چیز شیخ کباب وغیرہ کھا کے آیا، منہ میں بو اگر ہے سب زائل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اس زمانے میں تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے تاکہ آج کا مسلمان عمل کرے گا تو اس کے منہ کی بو تو زائل ہوگی۔ یہ کام بغیر کھائے پیے کے بیڑی پھونکے کہاں سے آتا ہے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے، وضو کرتے، صاف ستھرے ہوتے، پھر اپنی ازواج مطہرات سے بات کرتے۔ پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر تک جگتے نہیں تھے، بلکہ آپ جلدی سے سو جاتے تھے، آرام فرماتے تھے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا ایک حصہ بیویوں کے لیے دیتے تھے، ایک حصہ لیٹتے تھے، آرام کرتے تھے، اور ایک حصہ اللہ کو دیتے تھے کہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے۔ آپ نے اللہ کے لیے کبھی وقت دیا ہے؟ سب کچھ اللہ نے آپ کو دیا، آپ نے اللہ کو کیا دیا ہے؟
تھوڑا سا وقت دو اسے. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات میں اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھو، یہ تمہارے لیے فرض تو نہیں ہے، نفل ہے. یہ اللہ کے نبی کے لیے فرمایا. اللہ کے نبی کے ہم غلام ہیں تو ہمیں بھی وہی کرنا چاہیے. اب آدمی تہجد کی نماز کے لیے اٹھنا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کو جلدی سونا پڑے گا. اگر رات میں 10، 10:30، 11 بجے کے اندر بھی آج کے زمانے میں سو جائے تو تہجد کی نماز کے لیے اذان سے آدھا گھنٹہ پہلا اٹھنا مشکل نہیں ہے، آسانی سے اٹھا جا سکتا ہے. اور یہ وہ وقت ہوتا ہے جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پہ نزول فرماتے ہیں، آسمان اول پر، اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی مغفرت مانگنے والا ہے تو مانگے، کوئی توبہ کرنے والا ہے تو توبہ کرے، کوئی رزق مانگنے والا ہے تو مانگے. مانگتے ہیں بندے اللہ کے اوپر. بہت مبارک اور بہت برکت کا وقت ہوتا ہے تہجد کی نماز کا وقت، اذان سے کچھ دیر پہلے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی حیات مقدسہ میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. رات کو سوتے تھے اور تہجد کی نماز میں اٹھ کے قرآن مجید پڑھتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مدینۃ المنورہ میں اگر کوئی رات کے تہجد کے موقع پر گلیوں میں نکل جائے تو ہر گھر سے اس کو قرآن پڑھنے کی جو تہجد میں پڑھا جاتا تھا آوازیں آتی، ایسے جیسے کسی نے شہد کی مکھیوں کا چھتا چھیڑ دیا ہو اور مکھیاں اڑتی ہیں تو کیسی بھن بھناہٹ کی آواز محسوس ہوتی ہے. اس طرح ہر گھر سے قرآن مجید کے پڑھنے کی آوازیں آتی تھیں. یہ اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ آدمی رات کو جلدی سوئے. اللہ نے انسان کے لیے نیند کو لازم رکھا ہے، اور نیند بھی جو ہے وہ رات کی نیند ہی اصل ہوتی ہے. رات میں آدھا گھنٹہ سونے سے جتنا آرام ملتا ہے، دن میں اگر آپ 4 گھنٹے سوئے تو بھی وہ آرام نہیں مل سکتا. اس لیے کہ اللہ نے رات بنائی نیند کے لیے، دن بنایا سونے کے لیے نہیں، کام کرنے کے لیے. تو رات میں جلدی سونا اور تہجد کی نماز کے لیے اٹھنے کی کوشش کرنا، یہ تو خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل میں نے عرض کیا. اب جو مسلمان رات کے 12-1 بجے تک پڑے رہتے ہیں، ہوشیار رہتے ہیں، سوتے نہیں ہیں، یا ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں، یا ٹی وی وغیرہ کے شوق میں لگے ہوئے رہتے ہیں، اب وہ سوتے ہیں اور فجر کی نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. تہجد تو خیر ایک طرف، فجر کی نماز جن کی چھوٹ جاتی ہے وہ تو پورا دن ان کے لیے منحوس دن ہے. یعنی اگر کوئی شخص، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی یہ نیت کرے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا سب سے منحوس دن میں، ایک شخص نے منت کر لی تو جا کے فقیہ سے پوچھا، کسی قاضی سے پوچھا کہ میں نے یہ نیت کی ہے کہ منحوس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دوں گا، تو میں کون سا دن منحوس سمجھ کے اپنی بیوی کو طلاق دوں؟ تو قاضی نے، فقیہ نے جواب دیا کہ بھئی تمہاری جس دن فجر کی نماز چھوٹ جائے وہ تمہارے لیے منحوس دن ہے، اس دن طلاق دے دو، تمہاری نیت پوری ہو جائے. اب آپ اندازہ لگا لیجیے کتنے لوگ ایسے ہیں رات کے 1-1 بجے 2-2 بجے تک پتہ نہیں کس کس کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور فجر کی نماز چھوڑ کے سو جاتے ہیں. بہت جلدی اٹھ گیا آج کہ میں 8 بجے اٹھ گیا، بہت جلدی اٹھ گیا کہ 9 بجے. ارے پاگل، مسلمان کی صبح تو رات کے 4 بجے سے شروع ہوتی ہے جب اللہ اپنی آغوش رحمت میں لینے کے لیے اسے تیار ہوتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں رات کو دیر سے سوتے ہیں، تھوڑا بہت اللہ کا خوف ہے تو فجر کی نماز کو اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں. یعنی 2 نیند کے درمیان فرض نماز ادا ہوتی ہے. اس سے پہلے کی نیند 2 بجے رات کو سویا، 1 بجے سویا، آدھی بیدی نیند ہوئی تھی، فجر کی نماز کو اٹھا، بڑی جلدی سے وضو کیا اور فرض نماز پڑھا کے پھر سو گیا. 2 نیند کے درمیان یہ نماز. ایک بات اچھی طرح سن کے رکھیے کہ فجر کی نماز کے بعد سونا یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا.
آتا ہے سمجھ میں؟ اللہ کرے سمجھ میں آئے۔ فجر کی نماز کے بعد سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، فجر کی نماز کے بعد کا وقت قرآن مجید کی تلاوت کا وقت ہے۔ فجر پڑھو، قرآن پڑھو۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح کے وقت میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے خصوصیت سے فرشتے آ کے سنتے ہیں۔ یوں تو ہمیشہ جب بھی قرآن پڑھتے تو فرشتے ہوتے ہی ہیں، لیکن ان قرآن الفجر کان مشہودا، فجر کی نماز میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ بیٹھ کے تنہا پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کو سننے کے لیے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، کان مشہودا۔ تو فجر کی نماز کے بعد کا وقت قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اور سورج طلوع ہونے کے بعد میں فجر کی نماز سے لے کے تقریباً 20 منٹ 25 منٹ کے بعد جو ہے فجر کا وقت ختم ہوتا ہے، پھر وہاں سے 10 منٹ چھوڑ کر اشراق کی 4 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں اشراق کی، 2 رکعت نفل۔ تو ہم نے بہت بچپن میں سنا اور اس پہ عمل بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ ایک مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتے ہیں اشراق کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کے سارے کاموں کا ذمہ اللہ لے لیتے ہیں۔ اب آپ کے کتنے کام دن بھر ہونے والے ہیں، ان سارے کاموں کا ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ لیتے ہیں۔ بھئی جس کے کاموں کا ذمہ اللہ لے لیں اس کے کاموں کی رکاوٹ ہونے کی کوئی شکل باقی رہتی ہے؟ ظاہر ہے اللہ ہی سب کو کام بنانے والے بھی بگاڑنے والے بھی۔ تو فجر کی نماز کے بعد سوئے بغیر قرآن پڑھنا اور پھر اشراق کی نماز پڑھا کے چاہے تو اس کے بعد سو سکتے ہیں، علماء نے اجازت دی۔ بلکہ بزرگان دین اولیاء کرام کا معمول یہ ہے کہ وہ آدھی رات سے عبادت میں لگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فجر پڑھتے ہیں۔ فجر کے بعد درس حدیث درس قرآن ہوتا ہے، اشراق کے بعد آرام کرنا ضروری ہوتا ہے ان کے، اس لیے کہ آدھی رات سے جگتے ہیں اللہ والے۔ تو فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا اور اشراق کی نماز پڑھا کے سو سکتے ہیں۔ رات کی اگر کوئی نیند تھوڑی بہت باقی ہے تو اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب یہ سمجھیے آپ اچھی طرح کہ جو لوگ فجر کی نماز پڑھ کے سوتے ہیں، جو پڑھے بغیر سوتے ہیں ان کو تو چھوڑو، حدیث میں ہے ان کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ میں نے ایک مرتبہ یہ حدیث پیش کی کہیں دوسری جگہ تقریر میں، تو ایک بچے نے مجھے پوچھا تھا کہ حضرت میرے کان فجر پڑھ کے سویا، پیشاب شیطان کرے تو نظر آنا، پیشاب نظر نہیں آیا۔ تو یہ نظر آنے والا پیشاب نہیں ہے، شیطان تو پیشاب کرتا ضرور ہے، اس کو سلا دیتا ہے۔ شیطان پیشاب کر کے سنا، فجر کی نماز پڑھے بغیر چھوڑ۔ لیکن جو لوگ کچھ تو اللہ والے، کچھ تو اللہ سے خوف رکھنے والے وہ ہوتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھ کے فوراً سو جاتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد سونا جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور یوں ارشاد فرمایا، ایک حدیث تو یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے یادداشت میں فرق پڑتا ہے۔ یادداشت، میموری جسے کہتے ہیں، یا حفظ، یاد رکھنے کی عادت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بعض عورتیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھلکڑ قسم کی ہوتی ہیں، کچھ بھی بولو یاد نہیں رہتا، کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ وہی عورتیں ہوتی ہیں یا وہی مرد ہوتے ہیں جن کو فجر چھوڑ کے سونے کی عادت ہونی ہے یا فجر پڑھ کے سونے کی عادت ہوتی ہے، کہ فجر پڑھتے ہی تکیے سے سر لگا دیا، بھولنے کی عادت پیدا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد سونے سے اللہ تعالی حلال رزق میں کم کر دیتے ہیں، رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی آفت ہو گئی۔ کھانا تو ہے، برکت نہیں ہے، کھانا تو ہے، کھانے نہیں ہو رہا، کھانے نہیں ہو رہا، وہی انفیکشن، برکت نہیں ہے کھانے میں۔ کھانے میں برکت ختم ہو جاتی ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد سونے کی وجہ سے ہے۔
بس اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں. اپنے گھروں میں عورتوں کو بھی کہیں اپنے بچوں کو رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالو اور صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو. جہاں تک تہجد کی نماز کا موقع ہے اسے تو ہم زبردستی تو نہیں بول سکتے. آپ پڑھیے، آپ کی بیوی آپ کو دیکھ کے پڑھے تو ٹھیک ہے، بچے اگر پڑھیں تو ٹھیک ہے، لیکن فجر کی نماز کے لیے تو اٹھنا ہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد پڑھتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سوئی ہوئی ہوتی تھی، لیکن کبھی اللہ کے نبی نے ان کو زبردستی تہجد کو نہیں اٹھایا. لیکن فجر کی اذان ہو جاتی تھی تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو پکارتے تھے 1-2 مرتبہ، اور جب وہ نہیں اٹھتی تھیں تو چہرے پہ پانی چھنک کے اٹھایا ہے، پانی اچھال کے اٹھایا کہ بس اب تو سونے کا موقع نہیں ہے، اس لیے کہ فرض نماز کا وقت ہے، تمہیں اٹھنا ہی پڑے گا. پانی چہرے پہ اچھال کے اٹھایا. تو فجر پڑھے بغیر سونے کا مسلمان کو تصور ہی نہیں. ہاں البتہ فجر پڑھ کے سونے کی جو بات ہے وہ بھی ٹھیک نہیں. اشراق کی نماز پڑھا کے آپ سو جائیے، اس کی اجازت ہو سکتی ہے. تو رات اللہ نے سکون حاصل کرنے کے لیے بنائی ہے. رات کو جلدی سو، اچھی نیند مل گئی، جسم میں طاقت و توانائی آ گئی. پھر آپ تہجد کی نماز کو اٹھتے ہیں تو سکون کے اوپر اور سکون. کبھی تو تہجد کی نماز میں اٹھ کے 1-2 آنسو اللہ کے آگے اپنی آنکھوں سے بہا دو، پھر آ کے مجھ سے بات کرو کہ کیسا سکون آپ کو نصیب ہوتا ہے. وہ آپ بیٹھ کے بات کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کتنا سکون. بولنے کی ضرورت نہیں. آدمی رات کو فجر کی اذان سے پہلے اٹھیں اور تہجد کے 4 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلا دے، پروردگار میں تیرا بندہ ہوں، تیری نعمتیں کھاتا ہوں، تیری نافرمانی کرتا ہوں، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے. آنکھوں سے 2 آنسو نکل جائیں. یہ 2 آنسو اللہ کے نزدیک کتنے قیمتی ہیں، کتنے قیمتی ہیں. یہ تو قیامت کے دن ہی پتہ چل سکتا ہے، ہم اب آپ کو نہیں سمجھا سکتے. تو یہ رات اللہ نے بنائی سکون کے لیے. اب اور آگے چلیے. میں نے دوسری آیت شریفہ پڑھی تھی، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا. اللہ نے تمہارے لیے گھر جو ہے وہ سکون کی جگہ بنائی. اپنے گھروں کو سکون کی جگہ بناؤ. یہ گھر بن گیا، عالی شان بنگلہ بن گیا یا معمولی سا گھر بنا، بہرحال کرائے کا گھر آپ نے لیا یا مکان آپ نے ذاتی بنایا. کوئی بھی گھر آپ کا سکون کی جگہ اس وقت ہو سکتا ہے جبکہ اس گھر کے اندر اللہ کے احکامات پورے ہوتے ہوں. کوئی آدمی گھر کا مالک اپنی تجارتوں میں پڑ کے، اپنی کام کاج میں مصروف ہو کر یا اپنی خواہشات میں لگ کر گھر کی طرف سے غافل ہو جاتا ہے، اپنے بچوں سے غافل، اپنی بیوی سے غافل، سب سے غافل ہے، تو ایسے بچے بڑے بد نصیب ہوتے ہیں. وہ گھر ہی بد نصیب ہوتا ہے. کیا ہے؟ گھر کے مالک کو فرصت نہیں ہے. آپ کو فرصت نہیں ہے، دکان سے فرصت نہیں، دوستوں سے فرصت نہیں ہے، گھر کو وقت دینے کے لیے فرصت نہیں، بیوی کو ٹائم دینے کے لیے فرصت نہیں، بچوں کو وقت دینے کے لیے فرصت نہیں. حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم وہ نہیں جس کا باپ مرا ہے. توجہ سے سنو، یتیم اسے نہیں کہتے جس کا باپ مرا ہے، یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ زندہ ہو پھر بھی بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کا انتظام نہ ہو، بچوں کے لیے وقت نہیں دے رہا ہے. کتنے ایسے بچے، مسلمانوں کے خاص کر بچے ایسے ہیں کہ باپ کبھی اسکول کو آ کے بات نہیں کرتا کہ میرا بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں، بچے گھر میں کیا کرتے ہیں اور بچے کے مشغلے کیا ہیں، ان کی عادتیں کیا ہیں، ٹی وی میں کیا کیا دیکھتے ہیں، موبائل میں ان کے کیا کیا ہوتا ہے. یہ سب چیزیں باپ اگر توجہ نہ دیں تو پھر پٹری ریل کی طرف کی دوسری طرف نکل جائیں گے. آپ لے جانا چاہتے ہیں جنت کی طرف اور وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے.
تو یہ یتیم ہے بچے جو آپ کے زندہ ہونے کے باوجود بھی یتیم کہے جائیں گے کہ آپ نے اپنے گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ حدیث میں ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حدیث کو اچھی طرح سن کے رکھو اور اپنے بیوی بچوں بیٹیوں کو سناؤ کہ گھر کی طرف آپ کی کوئی توجہ نہیں۔ صبح کو اٹھے، فوراً گھر کی دکان کی چابیاں لی اور دکان کی طرف چلے گئے، یا کوئی کام کاج کی طرف، فیکٹری کی طرف چلے گئے۔ باہر لوگوں کو ذوق و شوق زیادہ رہتا ہے، اپنی بیوی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، بچے نماز پڑھے یا نہیں پڑھے، بیوی بچوں کو کیا مشغلہ ہے کچھ پتہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عورت اپنے 4 محرم مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ ایک عورت، اچھا یاد رکھو، ایک عورت اپنے 4 محرم مردوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ محرم مرد سے مراد اس کا باپ، اس کا شوہر، اس کا بھائی، اس کا بیٹا، یہ سب اس کے لیے محرم ہے۔ اپنے 4 محرموں کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنے گی کہ اس کے باپ نے اس کو یہ نہیں پوچھا بیٹی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی، اس کے شوہر نے یہ نہیں پوچھا کہ تم نے آج قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا، یا بیٹے نے ماں کی طرف توجہ نہیں دی، یا بھائی نے اپنی بہن کی طرف توجہ نہیں دی۔ یہ 4 جہنم میں لے جانے کے لیے عورت سبب بنے گی کہ اللہ میں کیا کروں، انہوں نے چائے بنانے، انہوں نے روٹی بنانے، انہوں نے بریانی پکانے میں مجھے اتنا لگا دیا کہ میں تیری نماز کی طرف سے غافل ہو گئی، مجھے فرصت ہی نہیں دی، گھر والوں نے، میرے ذمہ داروں نے مجھے فرصت ہی نہیں دی کہ میں تیری عبادت میں لگ سکوں۔ یہ نتیجہ ہوگا کہ 4 محرم مردوں کو ایک عورت جہنم میں لے جانے کے لیے سبب بنے گی۔ اس عورت کے ہاتھ کی روٹی کھانا حرام سمجھو جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تب وہ عورت فجر کی نماز پڑھے بغیر آپ کو روٹی پکا کے نہیں دے گی۔ آپ یہ سوچیں کہ کچھ یہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، میرے پیٹ کا جہنم بھرنے کے لیے روٹی بنائے، یہ پائے کا سالن پکائے، سیویاں پکائے، تو پھر تو یہ جہنم میں جانے کے لیے سبب ضرور بنے گا۔ پہلے اس بات کا خیال رکھو کہ آپ کا گھر سکون کی جگہ بنے، یہاں اللہ کا کوئی حکم ٹوٹتا نہ ہو، اللہ کا ہر حکم پورا ہوتا ہو۔ 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم ہے، تو پھر 7 سال کی عمر سے ہی اپنے بچوں کی نگہداشت بھی ضروری ہے۔ جب 7 سال کے بچوں کے لیے ہے تو بیوی تو بالغ ہے، اس کی نماز کا فکر۔ اپنے گھروں کے ماحول کی طرف توجہ دو، آپ کا گھر سکون کی جگہ بنے گا۔ اپنے گھر کے ماحول کو اسلام سے جوڑو، شریعت سے جوڑو، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سے جوڑو۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، پھر تمہارے گھر سکون کی جگہ بنیں گے۔ آپ گھر جائیں گے تو دیکھیں گے، سلام کر کے آپ گھر جائیں گے، آپ کے بیوی بچے آپ کو سلام کریں گے، آپ کے گھر والے آپ کو محبت و پیار کی نظر سے دیکھیں گے اور آپ کو سکون محسوس ہوگا۔ اس کے بجائے آپ نے صبح کو گئے اور پتہ ہی نہیں آپ کی بیوی اٹھی نہیں اٹھی، بچے پڑھے نہیں پڑھے، رات کو 10:30 11 بجے آپ گھر آتے ہیں، آتے ہی آپ ٹی وی آن کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس گھر کے اندر سکون کہاں سے ہوگا؟ ایسا گھر نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ یہ سکون ہے۔ اپنے گھروں کو سکون کا مرکز بنانا ہے تو اللہ کے احکامات کو جاری کرو۔ جب اللہ کی حکومت آئے گی، اللہ کے نبی کی حکومت اپنے گھروں پر آئے گی، تو پھر وہاں سکون پیدا ہوگا، سکون آئے گا، اطمینان آئے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کی یاد سے دلوں کے اندر سکون و اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی آوازوں کو بلند کرو، سلام کی آواز کو بلند کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی آواز کو بلند کرو، اپنے بچوں کی زبان پر اللہ کے پاکیزہ ناموں کو چلاؤ۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو گھر میں سکون بنتا ہے، اور اسی گھر کے لیے اللہ نے کہا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ اب اور ذرا آگے چلیے، وقت بہت کم ہے۔ تیسری چیز جو اللہ نے فرمائی ہے، بیوی تمہارے لیے باعث سکون ہے، رات سکون کا سبب، پھر گھر جو ہے وہ سکون کی جگہ،
اور تیسری چیز بیوی. بیوی بھی سکون. یہ تو ساری دنیا جانتی ہے کہ بیوی کے ذریعے سے مرد کو سکون ملتا ہے. جسمانی سکون بھی ملتا ہے، وہ تو سبھی جانتے ہیں. روحانی سکون بھی ملتا ہے. بہت سی آج دنیا کے بہت سے افراد جسمانی سکون تو حاصل کر ہی رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک بہیمیت ہے جس کی طرف آدمی آٹومیٹک متوجہ ہوتا ہے، لیکن روحانی سکون بیویوں سے بہت کم ملتا ہے. روحانی طور پر سکون بہت کم ملتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یا تو عورت کے اخلاق میں کمی ہوتی ہے یا مرد کے اخلاق میں کمی ہوتی ہے. دونوں میں مل جل کے زندگی گزارنے کا جذبہ کم ہوتا ہے نا. پہلے جیسا ہمارے بزرگوں میں کسی نے لکھا ہے کہ لکھا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو شوہر کہتا ہے کہ میری جب شادی ہوئی تو میں بولتا تھا میری بیوی سنتی تھی. جب ہماری شادی ہوئی تو میں بولتا تھا میری بیوی سنتی تھی، اور جب ہمیں بچے ہوئے تو میری بیوی نے بولنا شروع کیا، میں سنتا تھا، میں خاموش تھا. لیکن جب بچے بڑے ہو گئے، ہم میاں بیوی دونوں بوڑھے ہو گئے، تو دونوں بول رہے ہیں، محلے والے سنتے ہیں، بچے سنتے ہیں، دونوں بڑبڑا رہے ہیں. یہ بھی بڑبڑا رہی، وہ بھی بڑبڑا رہی. یہ اس جگہ ہوتا ہے جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، جہاں بڑوں کا ادب نہیں، جہاں بڑوں کا احترام نہیں، جہاں بیوی کے دل میں شوہر کے لیے عزت و محبت نہیں، جہاں شوہر کے دل میں بیوی کے لیے محبت نہیں، جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا خیال نہیں، اس جگہ یہ ساری صورتیں آتی ہیں. چنانچہ بہت سے مقامات پر ہم نے دیکھا کہ عمروں کو پہنچنے کے بعد ان کے بچے ہو گئے، بچوں کے بچے ہونے کے بعد بوڑھے لوگ عمروں کو پہنچ کے طلاق ہوتی ہے. کہیں سمجھ میں آتا ہے کیسے طلاق ہوتی ہے؟ کیا مطلب ہے؟ ارے اس عمر میں کیا طلاق ہے؟ کہا کہ بس ہو گیا. بات یہ ہے کہ جہاں ایک دوسرے کے دل میں جگہ نہیں ہوتی، ایک دوسرے کے دل میں عزت و محبت نہیں ہوتی، جہاں اللہ کے رسول کا پاس و لحاظ نہیں ہوتا، وہاں وہی مقام ہوتا ہے کہ اس کی بھی زبان چلتی، اس کی بھی زبان چلتی. اور اگر معاشرہ ذرا خراب ہے تو عورت کی زبان چلتی ہے اور شوہر کا ہاتھ چلتا ہے. اور زبان اور ہاتھ جب چلتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہی طلاق کی طرف پہنچتا ہے. ایسی بیوی سے سکون نہیں ملے گا، زبان چلانے والی بیوی سے سکون نہیں ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کو سمجھے. عورت جو ہے وہ مجازی خدا کی حیثیت رکھتا ہے. عورت اس بات کو سمجھے کہ اپنے شوہر کو خوش کر دینا اس کے لیے جنت حاصل کرنے کا سبب و ذریعہ بنتا ہے. اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کریں. بیوی کے سارے حقوق، کھلانے کا، پلانے کا، اسے کپڑے پہنانے کا، اس سے بات کرنے کا طور طریقہ، تکلم کا انداز، سب درست ہونا چاہیے. بعض جگہ تو ایسا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو لونڈی سمجھتے ہیں، نوکرانی سمجھتے ہیں، خادم سمجھتے ہیں. یہ بھی اسلام میں غلط ہے کہ اس کو خادم نہیں سمجھنا چاہیے، نوکرانی نہیں سمجھنا چاہیے. اور بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کی عورت اپنے آپ کو ایسی مالکہ سمجھتی ہے کہ بس میں جو چاہوں وہی، اور میں جو کہوں تو وہی. شوہر کیا ہے، پڑا رہنے دو ایک طرف. یہ انداز بھی انتہائی غلط ہے. کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا پڑے گا. یہ دونوں صورتیں جب آ جاتی ہیں تو پھر تو ایسی بیوی بجائے سکون کا سبب بننے کے زحمت کا سبب بنے گی. اور شوہر گھر میں رہنا پسند نہیں کرے گا بلکہ باہر جانا پسند کرے گا. اور شوہر ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کے اندر بھی دلچسپی لینے لگے، اور یہ وہ خطرناک منزل ہوگی جہاں سے زندگی کی تباہی اور بربادی شروع ہوتی ہے. تو واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اپنے گھروں کی طرف خیال کرو، اور اپنے راتوں کا خیال کرو، اور اپنی بیوی کا خیال کرو. ان سب کو جب اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے مطابق لاتے ہیں تو پھر تو آپ کی زندگی میں سکون اور اطمینان نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں گے کہ اطمینان اور سکون تو اسی کو کہتے ہیں، جنت اسی کو کہتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں پاکستان کے ایک مولانا احمد علی صاحب ہیں،
جو بہت بڑے مفسر قرآن ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنا واقعہ لکھا ہے کہ وہ پہلے تو سکھ تھے، وہ مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو نوازنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ پہلے تو سکھ تھے، بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ ایک دم نوجوان سے تھے، ان کو خیال ہوا کہ میں قرآن و حدیث کا علم حاصل کروں، تو وہ دارالعلوم دیوبند کو آ کے انہوں نے داخلہ لے لیا، درس حدیث وغیرہ پڑھنے کے لیے آ کے دارالعلوم دیوبند میں آ گئے۔ وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک طالب علم تھا، غریب طالب علم، اس لیے کہ خاندان سے کٹا ہوا تھا، سب کے سب سکھ ہیں اور وہ ایک تنہا مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے لیے کوئی مدرسے سے جو روٹی ملتی تھی وہی کھاتے تھے، اور بدن پہ جو جوڑا تھا اسی کو دھو کے پہنتے تھے۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑے آدمی جو ان کے خسر بنے، ان کو خیال ہوا کہ میری بیٹی جوان ہوگی، اس کی شادی کرنا چاہیے، تو انہوں نے مدارس کے دورے کو نکلے کہ کسی اچھے طالب علم کو پکڑ کے اس سے شادی کر دیں گے۔ تو انہوں نے تلاش کرتے کرتے دیوبند کو بھی آئے، دیوبند میں درس حدیث چل رہا تھا، وہاں آ کے بیٹھے شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، ان کے درس میں بیٹھے، بڑے آدمی تھے۔ حضرت سے فرمایا، حضرت میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس طرح مجمع پہ نظر ڈالی، سینکڑوں شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، اس میں مولانا احمد علی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ لڑکا کون ہے؟ کہا یہ تو سکھ ہے، سکھ تھا، مسلمان ہوا، اب یہ ہمارے پاس رہتا ہے، پڑھتا ہے، غریب بیچارہ ہے۔ تو مولانا نے تو آنے والے ان بہت بڑے عہدیدار تھے، انہوں نے کہا یہ شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، مولانا احمد علی صاحب سے پوچھا شادی کرنا چاہتے ہو؟ کہا میں اس سنت سے دور کیسے رہ سکتا ہوں، میں سنت ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو انہوں نے شادی کرنے کا ارادہ کیا، تو لکھتے ہیں کہ کل عصر کی نماز کے بعد تمہارا نکاح ہوگا، تیار رہنا۔ دوستوں نے کہا کہ بھئی ہم تم کو کپڑے دیتے ہیں تو ہمارے کپڑے پہن لو، کپڑے پہن کے تم تیار ہو جاؤ۔ مولانا احمد علی کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس جو کپڑا ہے میں اسی میں دولہا بنوں گا، میں کسی کے پاس لوں گا نہیں۔ تو دوستوں نے کہا کم از کم دھو تو لے۔ اب دھویا، رات کو تیز بارش آ گئی، سوکھا نہیں کپڑا، گیلے کپڑے پہن کے آ کے بیٹھ گئے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ جو بیٹی دینے والے ہیں وہ بہت بڑے آدمی ہیں، اللہ والے بھی ہیں اور عہدیدار بھی ہیں۔ وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ میرے خسر کا دل تو سونے کا بنا ہوا تھا، وہ میرے ظاہر کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، وہ میرے ظاہر کو دیکھ ہی نہیں رہے تھے، میرے اندر کو دیکھ رہے تھے کہ یہ آدمی معمولی نہیں ہے۔ انہوں نے شادی کر دی، ان کی شادی ہوئی، ایک ہفتہ گزرا، گھر میں کچھ بھی نہیں، کمرہ کرائے کو لیا رکھا۔ ایک ہفتے کے بعد دلہن جب اپنے بنگلے میں آئی تو ماں نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی تمہارا دولہا کیسا ہے، تمہارا گھر کیسا ہے؟ تو بیٹی نے جواب دیا، بہت غور سے سن کے اسے اچھی طرح یاد رکھ، بیٹیوں کو سناؤ۔ بیٹی نے جو بنگلوں میں پلی تھی، بیٹی جو لاکھوں میں پلی تھی، بیٹی نے کہا کہ امی جان میں سنتی تھی کہ مرنے کے بعد جنت ملتی ہے، میں نے تو جیتے جی جنت دیکھ لی، میں نے تو جیتے جی مولانا احمد علی کے گھر میں جنت دیکھ لی۔ یہ وہی مولانا محمد احمد علی صاحب ہیں جو پاکستان میں درس حدیث دیا کرتے تھے، تو دنیا کے کونے کونے سے ان کے درس حدیث میں شرکت کے لیے آیا کرتے تھے، درس قرآن کے لیے خاص طور پہ شرکت کے لیے آیا کرتے تھے، عجیب درس تھا ان کا۔ تو یہ سکون، یہ اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن اور اپنی حدیث سے جوڑ کے رکھا ہے۔ مسلمانوں کو ان تین چیزوں کی طرف خاص توجہ دینا چاہیے تاکہ مسلمان کی زندگی میں دنیا میں بھی سکون آئے، آخرت میں بھی سکون آئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، سننے والوں کو بھی توفیق دے۔ ایک اعلان تو یہ کہ ہمارے ہاں سمر کیمپ لگتے ہیں، دینیات کا بھی لگتا ہے۔ آپ کے بچے جو ایسے بچے ہیں کہ جو بالڈوین کرسنٹ میں پڑھتے ہوں تو 40 دن کا پروگرام ہے، اس میں دینیات کے کورس میں سمر کیمپ میں شامل کریں۔ کمپیوٹر کا بھی سمر کیمپ 5 اپریل سے شروع ہوتا ہے،
لڑکیوں کے لیے الگ، لڑکوں کے لیے الگ ہے، اس میں بھی اپنے بچوں کو، آج کل تو کمپیوٹر کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، معمولی سے بل بھی جو ہے وہ کمپیوٹر سے بنتے ہیں۔ اگر آپ ایس ایل سی پڑھے ہوئے ہوں اور آپ ڈرائیور کا کام میں جمنا چاہتے ہیں بی ٹی ایس میں، تو آپ کو آن لائن جو ہے وہ کمپیوٹر میں فارم بھرنا پڑے گا، تو بغیر کمپیوٹر کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جامع مسجد نے شروع سے ہم نے اس کو سمجھا ہے اور کمپیوٹروں کا انتظام کر کے رکھا ہے۔ نوجوان آئیں، معمولی فیس جو ہم صرف خرچ کے طور پر لیتے ہیں، اپنے ساتھیوں کو لائیں، سمر کیمپ میں شامل ہوں، ہمیشہ کے لیے بھی سیکھنا چاہیں تو اس کا بھی انتظام ہے۔ اس موقع کو گوائیں نہیں، حاصل کریں۔ نرسری کلاسز میں بھی ہمارے پاس داخلے شروع ہو چکے ہیں، 2.5 سال سے لے کر 3 سال 2 مہینے کے بچے اور بچیاں، ان کو ابھی داخلہ چل رہا ہے، ان کو بھی ہمارے پاس داخلہ لے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے خیر عطا فرمائے۔ یہ سارا تعلیمی نظام جو یہاں سے لے کے بنی کپا تک چل رہا ہے، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم اور آپ حضرات کی نصرت و اعانت کا مرہون منت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما کر عالم اسلام کے لیے امن کے سکون کے فیصلے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولاد و آفات کو پریشانیوں سے نجات دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے نجات کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔